بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، جامع عمار بن یاسر حی السلام جموں میں آج جو جمعہ کا خطبہ ہوا ہے، اس خطبے کا مختصر ترجمہ اور خلاصہ اردو زبان میں پیش ہوگا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، آج جو جمعہ کا خطبہ تھا شیخ محترم کا، وہ جمعہ، اس کے فضائل اور اس کے کچھ سنن و آداب اور تنبیہات سے متعلق تھا۔ میرے بھائیوں، یہ جو جمعہ کا دن ہے، یہ ہفتہ کے 7 دنوں میں سب سے عظیم دن ہے۔ اسے سید الایام کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعہ الا فی یوم الجمعہ، کہ سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن جنت سے باہر بھی کیا گیا، اور اسی جمعہ کے دن قیامت واقع ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دن کچھ خاص عبادات رکھی ہیں اور اس پر بڑا اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے کچھ آداب اور سنن بھی بتلائے ہیں۔ ہر ایک مومن کو ان کی طرف توجہ دینا اور ایسے امور سے متنبہ ہونا بھی ضروری ہے جو اس دن کی عبادت کے اجر کو کم کر دے۔ میرے بھائیوں، اس دن کے سنن و آداب میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان جمعہ کی نماز کے لیے زینت اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم، ہر مسجد میں حاضری کے وقت، نماز کے لیے حاضری کے وقت تم لوگ زیب و زینت اختیار کرو۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرنا مستحب ہے، اور خصوصی طور پر جمعہ اور عید کے دن تو اور ہی زیادہ استحباب بڑھ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ خوشبو کا استعمال کرنا اور مسواک کرنا بھی چاہیے اس جمعہ کے دن، چونکہ ان دونوں کے ذریعے زینت اور بڑھ جاتی ہے اور زینت کی تکمیل ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، جو زینت کا لباس ہے اس میں عرف کا اعتبار ہوگا۔ کون سا لباس زینت کا ہوگا؟ اس میں عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ جہاں جس علاقے میں جو لباس زینت کا مانا جاتا ہے اسی کا اہتمام کیا جائے گا۔ لیکن ایک بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ لباس اسلامی طریقے کے مطابق ساتر ہو، پردہ کرنے والا ہو مکمل طریقے سے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جمعہ کے دن کی سنتوں میں سے اور آداب میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان جمعہ کی نماز کے لیے جلدی پہنچے اور خطبہ کو سنے۔ جو شخص جتنی جلدی پہنچے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جمعہ کے دن مسجد کے ہر دروازے کے پاس فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور پہلے آنے والے لوگوں کو لکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب امام بیٹھ جاتے ہیں اور تو وہ جو فرشتے ہوتے ہیں اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، وہ بھی خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو شخص پہنچتا ہے تو گویا وہ ایک
اونٹ کی قربانی پیش کرتا ہے، اس کے بعد جو پہنچتا ہے گویا وہ ایک گائے کی قربانی پیش کرتا ہے، اس کے بعد جو پہنچتا ہے وہ ایک بکرے کی قربانی پیش کرتا ہے، اس کے بعد جو پہنچتا ہے گویا وہ اللہ کی راہ میں ایک مرغی پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد جو پہنچتا ہے گویا وہ اللہ کی راہ میں ایک انڈا پیش کرتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جمعہ کا خطبہ سننا اور جمعہ کے خطبہ کے سننے کے وقت خاموش رہنا واجب ہے، کلام کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ساتھی کو اگر چپ رہو کہو اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہے تو تم لغوات کرتے ہو، ذرا تصور کیجئے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، موبائل کے ساتھ مشغول ہونا، چاہے وہ بات میں ہو، بات کرتے ہوئے ہو، یا اس پر کچھ دیکھتے ہوئے یا کچھ لکھتے ہوئے، یہ بھی لغو کے اندر شمار ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس الحصا فقد لگا، جس نے کنکری چھو لی اس نے لغو کام کیا۔ ذرا تصور کیجئے، اتنا اہتمام ہے میرے بھائیوں۔ ایک چیز اور میرے بھائیوں، اگر ہم میں سے کوئی شخص مسجد اس حال میں پہنچتا ہے کہ دوسری اذان ہو رہی ہے تو اس کو ڈائریکٹ جا کر کے تحیۃ المسجد 2 رکعتیں پڑھ لینا چاہیے تاکہ وہ خطبہ کے لیے تیار ہو جائے، خطبہ ان کا جو ہے فوت نہ ہو، اور وہ اذان کی مطابقت اور اذان کا جواب دیتے ہوئے اذان ختم ہونے کا انتظار نہ کرے، چونکہ اذان کا جواب دینا یہ سنت ہے اور خطبہ سننا واجب ہے، اس لیے واجب کی حفاظت کرنا یہ زیادہ ضروری ہے سنت کے مقابلہ میں۔ اسی طرح ایک چیز اور میرے بھائیوں، اور اس دن کے سنت اور آداب میں سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ اس دن درود بھیجی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جمعہ کے دن مجھ پر، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو، جو شخص مجھ پر 1 بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اے مومنو تم لوگ بھی نبی پر درود بھیجو اور ان پر خوب خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی فضیلت کو، اس دن کی عظمت کو ہم تمام مومنوں کے دلوں میں بٹھائے، اور اس کے اندر جو سنن ہیں، آداب ہیں، ان کا پورا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم لوگوں کو زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے پر قائم رکھے، اور اللہ رب العزت جب بھی ہمارا خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہماری زبان کا آخری کلمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا۔